چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا سے، وہ آدمی کو کہتا ہے مجھے پتہ ہے، یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے. لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہو نا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے معلوم ہے، سامنے والے کو معلوم نہیں ہے. تو یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے. جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پن آتی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو. یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی. بہت خطرناک ہے یہ. دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی. کیا نالج تھی؟ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے. اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا؟ بولو نا، وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اللہ نے کہا ہے تو سجدہ. شیطان کے پاس نالج تھی کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے. اس نالج کو اس نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر تو تکبر میں آ گیا. تکبر میں وہ کبر میں آ گیا اور کہنے لگا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور ایسا تکبر آج تک اڑا ہوا ہے. تو اپنی نالج کو خدا کے مقابلے میں مت لایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا ضروری ہے، پھر آپ کی رپورٹ ہے کہ پردے سے پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی وہ رکاوٹ ہو یا نہ ہو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ لیا. حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے. لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بات بات پہ ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا. میں جب حضرت کے پاس گیا نا تو جب انسان اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے نا تھوڑے دن تو اس کا زاویہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب نیا حضرت کے پاس گیا نا تو 1 سال جب ہم نے گزارا تو ہمارے محلے میں نا کسی، میں بھی بتانے والا تھا یوں تو وہ سمجھ جائیں گے وہ ہماری بات ہو رہی ہے، میں تو پورے گھر بتا دیتا ہوں تو یوں کر کے پھر میں تھوڑا آگے نکل گیا. وہ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے آج کل تو وہ کہتے ہیں یار اب ہم لوگ کے بارے میں بتا دیے کیونکہ وہ یوں تو ہمارا گھر آتا ہے ایسے کر کے نہیں کر کے. تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا نا گھر میں بیٹے بیٹیوں میں اور کوئی خاندانی جھگڑا تھا، بڑی آوازیں باہر آ رہی تھی، تمہاری ایسی کی تیسے، وہ بڑے جیسے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں بعض. تو پھر کیا ہوا کہ پھر کیا تھا کہ وہ جس گھر میں جھگڑا ہوا تو ان کی بیٹیاں پھر باہر ملک میں رہتی تھیں، وہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے. تو جب ساری بھابیاں بیٹیاں جب داماد اور سب ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا تو ہوگا. تو وہ اکٹھے گئی بھابھیوں اور جٹھانی اور نندوں مندوں میں کوئی پھٹے شڈے ہوئے اور بہت کچھ ہوا. لیکن کیا ہے کہ پھر کیا وہ جس دن بچیاں جا رہی تھیں نا، اپنے بڑی بڑی عمر کی خواتین تھیں وہ، تو ماں باپ سے مل پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی وہ، کیونکہ اب ماں باپ ان کو رخصت کر رہے ہیں بھائی ہماری بچی مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے لندن جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. یعنی 1 دن پہلے ان کی خون خوار جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو سارے آپس میں مل کے، ہم چھوٹے بچے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، مدرسے میں پہلا سال تھا ہمارا، 17-18 سال میری عمر ہوگی. تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے جو چیز نوٹ کی نا، مجھے ان کی آپس کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا تھا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا یار اللہ کیسا کریم ہے، اس نے رشتوں میں کیسی محبتیں پیدا کی ہیں کہ کل کیسا لڑ رہے تھے اور آج کیسا گلے مل کے رو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں، ہمارے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں، ہمارے آنسو اس پہ نکل رہے ہیں. یار رب اللہ کی کیسی محبت ہے، کیسا اس نے خونی رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے کہ کل کیسی خون خوار جنگیں تھی اب جدا ہو رہے ہیں تو کیسا لپٹ لپٹ کے نا رو رہے تھے آپس میں. تو یہ محبت ہے کس نے پیدا کی ہے، وہ کیسا غفور ہے. تو مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد رہ گیا کہ دیکھو پہلے میں جب سوچتا تھا پہلے اگر میں حضرت کے سے تعلق سے پہلے اگر میں یہ منظر دیکھتا نا تو کسی کو روتا دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا کہ ہائے بیچارے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی بھائی رخصتی میں سب کو رو رہے ہوتے ہیں نا. ابے دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے تمہاری کیا لگتی ہے وہ. لیکن یار اس کو روتا دیکھ کے کہ ایک بچی گھر سے جا رہی ہے، دولہا کی بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے رونے کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے آنسو پہ قابو پاتا ہے. وہ اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیان سن کے دوسری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے ابھی پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا، وہ اس بیس پہ رو رہا ہوتا ہے.
لیکن چھپاتا ہے وہ اس وقت. بعد میں بیت الخلا میں جا کے ٹوٹ کے وہ روتا ہے کہ ابے تیرا ہوگا کیا. کیونکہ ہم نے بہت سے دولہے ایسے دیکھے جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے نا اس دن ان کی حالت ہوتی ہے دوسری کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. یا تو میں نے کئی واقعات سنائے ہیں, آ رہے ہیں دلیوں پکڑ رہے ہیں, مجھے کہا ہے نکاح پڑھاؤ. ایسے بہت واقعات ہماری مسجد میں ہوئے ہیں. میں نے کہا کہہ رہے میں دوسری شادی ہو رہی ہے, پھر نکاح میں نے بٹھایا, کہہ رہے پھر وضو کر کے جا رہا ہے, کہہ رہے میں 2 رکعت پڑھ لوں ذرا. میں نے کہا پڑھ لو بھائی. 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر بیٹھے, پھر چلا گیا, ذرا میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں. تو بھائی بھی تو سائن کر دے, کو قبول کر لے. کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر کینسل ہو گیا کہ کل کروں گا. تو ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے, تو ایسے واقعات ہیں دوسری شادی کے, آپ کو کیا پتا. اس وقت تو جوش میں آ کے نا ہو جاتا ہے, جب کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو چھوڑو ابھی, پھر وہ خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار دیکھو, جب تک میری حضرت سے تعلق نہیں تھا تو اس وقت بھی ہماری آنکھ سے کبھی کبھار آنسو نکلتے تھے, وہ کسی اور وجہ سے نکلتے تھے. اب حضرت سے تعلق کے بعد کس بیس پہ نکل رہے ہیں؟ اللہ کی ٹوٹی پھوٹی کو لنگڑی لولی سی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی کہ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں اللہ نظر آ رہا ہے. مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑا بنگلہ ان کا, بڑے کروڑ پتی آدمی تھے وہ, اور تھے بھی 45-50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی. انہوں نے گھر میں 3-4 ملازم رکھے ہوئے تھے. ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا, اس ملازم نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی. اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بڑے آدمی, کروڑ پتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی. اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے, تو یہ دو. اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے. لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے, گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا. اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے. جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا, ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا, ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھائی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرست کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, تو بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے حکام کو فوکس کر.
اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا ہے نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو. ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم؟ اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے, قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں, صحیح ہے. گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو جو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کوئی زلزلہ آ گیا, تو ساری یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب, وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی تو نے بھی جانا ہے یار. حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا, ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت ہے. قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے. بس یار اچھے آدمی تھے, اور سنو اب تیرے بھی سلام دعا تھی. ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں, ریٹائرمنٹ کی باتیں, اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہے. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو, بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سو نے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا, ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو, عبرت حاصل کرو, چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جبھی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز